ایک موضوع جس پر میں چاہتا ہوں آپ تفصیل سے ذرا اظہار خیال کیجئے، اور پھر ہم کچھ اطلاقی مسائل کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے جو عہد جدید میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس میں بھی میں یہ چاہوں گا کہ آپ کوئی فقہی آراء جائز ناجائز یا آپ کے نزدیک وہ ممنوع ہے یا اس کی اباحت ہے، اس سے ہٹ کے ان معاملوں کو اپروچ کیسے کرنا چاہیے اس پر بات کریں۔ مولانا وحید الدین خان صاحب نے بھی توجہ دلائی، اس پہ کتاب بھی لکھی، فکر اسلامی میں بھی انہوں نے بات کی، اور علماء اور دور جدید کے چیلنج پہ بھی بات ہوئی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں کچھ نئے مسائل آج کے عرف، آج کے عہد کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہمارا جو دینی علوم یا مذہبی معلومات پر دسترس رکھنے والا طبقہ ہے علماء کا، اور ہمارے لیے بہت محترم ہے وہ جب اس مسئلے پر اپروچ کرتے ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنے عہد کے تقاضے یا اس مسئلے کی جو ڈائنامکس ہیں اس سے بھی اس درجے میں واقف نہیں ہیں، اور مذہب کو بھی جس طریقے سے اس کے اوپر رکھ کے پرکھ کے وہ کوئی نتیجے تک پہنچ رہے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی فلیکسیبلٹی نظر نہیں آتی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ماضی کی تراث میں جا کر ان واقعات کی مماثلت کو ڈھونڈ کر کوئی جواب جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا، سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ موجودہ دور میں جو نئے مسائل، نئے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، دین کے ایک عالم کو ان پر اپروچ کرتے ہوئے، ان پر کوئی رائے دیتے ہوئے، وہ کون سا پیراڈائم ہے، وہ کون سی میتھڈالوجی ہے جس سے گزر کے اس کے بارے میں کوئی جائز ناجائز صحیح غلط کا فیصلہ فتویٰ دینا چاہیے؟ پہلے تو میں یہ بات عرض کر دوں کہ عمومی طور پر علماء کے بارے میں یہ بات درست ہو سکتی ہے، لیکن ایسے جلیل القدر علماء ہمارے بر صغیر میں بھی اس پچھلی 2 صدیوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ 2 صدیوں کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ اصل چیلنج انہی میں درپیش ہوا ہے، اور مصر و شام میں بھی، کہ جو نہ صرف یہ کہ مغربی علوم سے بلکہ دور جدید سے بھی بہت اچھی واقفیت رکھتے تھے۔ انہوں نے بہت قریب سے اس سب کچھ کو دیکھا بھی تھا، اور ایسا نہیں کہ ان کے لیے یہ چیزیں اجنبی تھیں، اور انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ وہ صحیح اصولوں پر اطلاق کر کے اس میں کوئی رائے بھی قائم کریں۔ تاہم یہ بالکل صحیح ہے کہ ایسے لوگ کم ہیں ہمارے یہاں بر صغیر میں۔ مثلاً مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، مثال کے طور پر علامہ اقبال ہیں، مثال کے طور پر شبلی ہیں، سید سلیمان ندوی ہیں، اسی طرح مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی ہیں۔ تو ان لوگوں کو مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ جدید سے واقف تھے بلکہ قدیم کے اطلاق کے معاملے میں بھی ایک مجتہدانہ بصیرت رکھتے تھے۔ ایسے لوگ رہے ہیں۔ عمومی طور پر ہمارے ہاں رویہ یہ نہیں ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مدرسی تعلیم ہے وہ اصول کی تعلیم نہیں ہے، یعنی اس طرح نہیں اس میں تعلیم دی جاتی کہ ہم یہ دیکھیں کہ دین کے اصل ماخذ کیا ہیں۔ جیسے اصل ماخذ کی حیثیت تو ہر آدمی مانے گا نا کہ قرآن کو حاصل ہے، اس کے بعد سنت کو حاصل ہے۔ تو یہ تعلیم اس طرح نہیں دی جاتی کہ ہم پورے دین کو اور دین کے اطلاقات کو اس کی اصل کے ساتھ متعلق کر کے دیکھیں۔ اسی طرح اصول کی جب میں نے کہا کہ اس طرح تعلیم نہیں دی جاتی تو اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ یہ کہ قرآن پر کیسے غور کرنا ہے، سنت پر کیسے غور کرنا ہے، حدیث کو کیسے سمجھنا ہے، اس میں ہمارے ہاں بہت سا کام ہوا ہے۔ وہ آپ کو اصول حدیث کی صورت میں، اصول فقہ کی صورت میں، اصول تفسیر کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اس میں ممارست پیدا کرائی جائے، یعنی لوگوں کو یہ تربیت دی جائے کہ ہمارا پرانا علم یہ اصول کس بنیاد پر قائم کرتا تھا، ان کے اطلاق کے کیا طریقے اختیار کرتا تھا، اور اہل علم کے مابین مختلف چیزوں کے اطلاق میں کیسے اختلافات ہو جاتے ہیں۔ اس کی کوئی بہت اچھی تربیت نہیں دی جاتی۔ حنفی مدارس ہیں وہ اپنے طریقے سے پڑھاتے ہیں، شافعی مدارس ہیں وہ اپنے طریقے سے پڑھاتے ہیں، اہل حدیث مدارس کا اپنا ایک منہاج ہے۔ تو یہ وسعت پیدا کرنا کہ اصل ماخذ سامنے رہیں، اور یہ چیز لوگوں میں پیدا کی جائے کہ یہ جو ماخذ ہیں یہ اصل دین ہے۔ ختم نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ ان کی بنیاد پر جو علم وجود میں آیا ہے یا جو فہم وجود میں آیا ہے وہ انسانی کام ہے۔ جب آپ اس انسانی کام کو کبھی اجماع کے نام پر، کبھی آپ ائمہ اربعہ کی رائے کے نام پر، کبھی جمہور کی رائے کے نام پر اصل ماخذ کی جگہ دے دیں گے تو پھر ایک خاص طرح کا دروازہ لگ جاتا ہے آپ کے علم و فکر پر، اور اس کو کھولنا آسان کام نہیں ہوتا، اور یہ توقع ہر آدمی سے کی بھی نہیں جا سکتی۔ یعنی پہلے ہی بڑے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اوپر اٹھیں، کسی علم کو اس کی بنیاد سے سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر کوئی رائے قائم کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیں۔ اور اگر پورا مدرسی نظام یہی ہو تو بہت سے لوگوں نے تو پیدا ہی اس مقصد کے لیے نہیں ہونا تھا، تو وہ بالکل ہی محروم رہ جاتے ہیں۔
اس سے ایک رویہ وجود میں آتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ بڑے اطمینان کے ساتھ یہ صغرا کبرا قائم کر لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں دین کو سمجھنے کی ایک روایت قائم ہوئی ہے، اس سے انحراف کیسے ہو سکتا ہے، غلطی کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو رسول اللہ کے بعد اس امت میں دین کو محفوظ رہنا چاہیے۔ تو میرے نزدیک یہ غلط مقدمہ ہے۔ محفوظ کس کو رہنا تھا؟ قرآن کو اور سنت کو۔ وہ الحمدللہ بالکل محفوظ ہے، ان کی حجت پوری دنیا پر قائم ہے، انہیں پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن فہم کیسے ہوتا ہے، سمجھا کیسے جاتا ہے، اختلافات کس طرح ہو جاتے ہیں، انسانوں کے مابین فہم کے اختلافات کیا صورتیں اختیار کر لیتے ہیں، اس چیز کو ثانوی درجے میں رکھ کے اس کا مطالعہ کرانا چاہیے تھا۔ تو یہ دینی تعلیم کی ایک بڑی خامی ہے، مدرسی تعلیم کی بڑی خامی ہے کہ لوگوں کو اصل ماخذ سے نہ اس طرح متعارف کرایا جاتا ہے، نہ اخذ و استنباط کی تربیت دی جاتی ہے، اور نہ اصول پڑھائے جاتے ہیں، بلکہ جو کچھ اطلاق کے نتیجے میں دین کا ایک اسٹرکچر بن گیا ہے وہ اس کے عالم بن کے نکلتے ہیں، اور اس کو توڑنے کی صلاحیت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے، پہلے ہی بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ اگر اس کی تربیت نہیں دی گئی، اس کا حوصلہ نہیں پیدا کیا گیا، تو وہ اس طریقے سے پھر جو انہیں پڑھا دیا جاتا ہے اس کی کچھ جزیات نکال لیتے ہیں، جب نئی صورت پیش آتی ہے تو اس سے متعلق کرتے ہیں اور اسی کو بڑی فقاہت سمجھتے ہیں۔ ہونا اس کے بالکل برخلاف چاہیے کہ جب آپ کے سامنے کوئی نئی چیز آئے تو آپ پہلے اصل ماخذ کی طرف جائیں، آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو اللہ کی ہدایت ہے وہ کیا ہے، پھر دیکھیں کہ اس کو مختلف ادوار میں لوگوں نے کس طرح سے سمجھا یا اس کا اطلاق کیسے کیا ہے۔ یہ جب آپ اچھی طرح گرفت میں لے لیں گے تو نئی صورتحال کو بھی آپ مختلف زاویے سے دیکھیں گے، اور اصل ماخذ کے ساتھ اس کا تعلق قائم کرنے کے لیے بھی آپ کے ہاں زیادہ بہتر مجتہدانہ نقطہ نظر وجود میں آئے گا۔ یہ چیز اگر نہ ہو تو پھر یہی ہوگا کہ آپ پرانے زمانے کی کوئی آپ کھول کے کتاب بیٹھ جائیں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ اچھا فلاں موقع پر فلاں معاملہ پیش آیا تھا، اس میں یہ جزیہ سامنے تھا، اس کو سامنے رکھ کر اس کا اس طرح اطلاق کر دیں۔ تو اس کے نتیجے میں آپ ایک فقہی اسٹرکچر کو تو قائم رکھ سکتے ہیں، لیکن فکر کی ندرت، اجتہادی بصیرت، چیزوں کو دیکھنے کا ایک نیا انداز وہ کسی حال میں بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ اچھا غم صاحب، اس میں اگر دوسری طرف کا آرگومنٹ آپ کے سامنے رکھوں، ہم خود چونکہ اس پس منظر سے اٹھے ہیں، تو کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو زندگی کے عملی احکام کی آیات ہیں ان کی تعداد تو کوئی 50-60 کے قریب ہے، تو فقہا نے ان کو سامنے رکھ کے جو اصول اور جو مسائل تھے وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بیان کر دیے ہیں۔ اب جب یہ کہا جائے گا کہ زندگی کے یہ نئے چیلنجز پیش آ رہے ہیں تو آپ اس کو جا کے قرآن میں دیکھیں یا اس کو جا کے اصل سورس میں دیکھیں، تو قرآن میں تو کوئی اس طرح کی چیز اگر زیر بحث ہوتی تو فقہا کے ان احکام کی آیات میں زیر بحث آ جاتی، اور وہ اصول جو آپ قرآن سے ڈھونڈنے کی ہمیں دعوت دے رہے ہیں وہ آلریڈی ان پر کام ہو چکا ہے فقہ کی صورت میں۔ تو یہ اصل ماخذ کی طرف جو لوٹانے پر آپ اصرار کرتے ہیں، جب آلریڈی ہماری ایک پوری روایت اصل ماخذ کو سامنے رکھ کے جو احکام کی آیتیں ہیں ان سے فقہ مرتب کر چکی ہے، تو اب تو ہمیں فقہ کے ذخیرے ہی سے کوئی مماثلت تلاش کر کے جدید مسئلے کا اس پہ اطلاق کر دینا چاہیے۔ مثلا لمیٹڈ کمپنی کا مسئلہ ہے تو ہم دیکھیں گے اگر فقہ میں غلام زیر بحث ہے، اس کی ملکیت تام نہیں ہوتی تو ہم اس پہ فیصلہ کر دیں گے۔ آخر کیوں؟ یعنی ایک خاص طور کے فہم کو آپ دین کا ماخذ کیسے بنا لیں گے؟ انہوں نے جو فقہ مرتب کی یا جو قوانین انہوں نے ترتیب دیے وہ بھی ایک انسانی کام تھا۔ جس وقت آپ کے سامنے مسئلہ ایک محدود نوعیت سے ہوتا ہے یا ایک خاص نوعیت سے ہوتا ہے تو آپ کا اطلاق کرنے کا طریقہ بھی وہی ہوتا ہے۔ مسئلے نے نئی صورت اختیار کر لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ براہ راست حکم اس کے بارے میں موجود نہیں ہے۔ یعنی آپ کسی جزیے سے جب استدلال کر رہے ہیں یا قیاس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے براہ راست اس معاملے میں حکم موجود نہیں ہے آپ کے پاس۔ میں فقہ کی بات کر رہا ہوں، تو براہ راست حکم موجود نہیں ہے تو پھر تو ہر حال میں آپ کو اصل کی طرف جانا چاہیے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ فرض کر لیجئے کہ براہ راست بھی موجود ہو تو اس کا بھی دوبارہ جائزہ لینا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اطلاق میں کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی۔ افراد کے بارے میں یہ کبھی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے کہ وہ غلطی سے پاک ہو سکتے ہیں، ان کے مجموعے بھی ضروری نہیں کہ غلطی سے پاک ہوں۔ کسی قوم کے لیے یہ بڑی المناک صورتحال ہے، کسی علم کے لیے یہ بڑا سانحہ ہے کہ اس کو آپ کسی خاص دور میں بند کر دیں۔ وہ ہمیشہ یہ تقاضا کرے گا کہ اصل کی طرف لوٹا جائے۔ دیکھیے اس دنیا کے اندر جو علوم وجود میں آتے ہیں وہ اگر مادی علوم ہیں تو مادے کے مطالعے سے صرف نظر کر کے ان میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ یعنی آپ مادے کے اندر اترتے چلے جائیں گے،
یہ ایٹم ہے، یہ ایٹم کے اندر نیوٹران پروٹون کی حرکت ہے، یہ ایک چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ کہکشانیں ہیں۔ مادے کے مطالعے کو آپ کسی خاص دور کے مطالعے سے اخذ نہیں کر سکتے، نہیں، خاص دور کا مطالعہ آپ کا ماضی ہوتا ہے، آپ کی میراث ہوتی ہے، اس پر کھڑے ہو کر آپ آگے بڑھتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہوئے آپ پھر دیکھتے ہیں، لیکن مطالعہ پھر اسی چیز کا کیا جاتا ہے جس کا علم آپ آگے بڑھا رہے ہیں۔ اسی طرح نفس ہے، تو نفس انسانی میں انسان کی فطرت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ فطرت کا مطالعہ ہے کہ جس سے انسانی علوم یا سوشل سائنسز وجود میں آتی ہیں، تو اس میں بھی بار بار فطرتی کی مراجعت کی جائے گی۔ یعنی جس طرح سے دوسرے علوم میں آپ مادے کو بار بار دیکھتے ہیں کیونکہ سب کچھ اس سے پھوٹ رہا ہے، تو اسی طرح سے نفس اور نفس سے متعلق علوم میں بار بار نفسی کو دیکھتے ہیں، فطرت انسانی کیا ہے، کیسے کام کرتی ہے، کیسے متعلق ہوتی ہے، اس سے استخراج و استنباط کیسے کیا جاتا ہے، یہ آپ بار بار دیکھیں گے تو نئے پہلو آپ کے سامنے آئیں گے۔ اسی طرح جب آپ دین پر بات کر رہے ہیں تو دین کے ماخذ کی حیثیت پہلے طے کر لیجئے، تو وہ یہ واضح ہے بالکل کہ قرآن اور سنت ہے، اور کوئی چیز دین کا ماخذ نہیں ہے۔ جب قرآن اور سنت ہے تو پھر ان کا فہم بڑی قیمتی چیز ہے، بار بار دیکھا جائے گا، اس سے بڑی ہدایت ملتی ہے، اس سے ہم اپنے سرمایے سے واقف ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی شخص بھی بے نیاز ہو کر اپنے ماضی کے علم سے آگے نہیں بڑھ سکتا، بار بار دیکھیے، لیکن اصل ماخذ ہی کی طرف مراجعت کریں گے تو آپ بالکل صحیح جگہ پر رہیں گے۔ اصل ماخذ مختلف مراحل سے جس طرح سمجھا گیا ہے اس کو دیکھنا ایک بالکل اور چیز ہے، اور اس کو بنیاد بنا کر نئی چیزوں پر اطلاق کرنا ایک دوسری چیز ہے۔ یہ دوسرا طریقہ تو ثانوی در ثانوی میں آپ کو الجھا کے رکھ دے گا، تو اصل ماخذ ہی سے نیا علم بھی پیدا ہوتا ہے، نئی روح بھی پیدا ہوتی ہے، اور نئے اذہان بھی وجود پذیر ہوتے ہیں۔ تو میرے نزدیک تو ہر جگہ یہی تعلیم دینی چاہیے کہ لوگ اصول کو سمجھیں، اور اصول کو اور اصل ماخذ کو سامنے رکھ کر غور کریں ان چیزوں پر۔ بہت سے لوگ ایسے پیدا ہوں گے کہ جو اس کی صلاحیت نہیں رکھتے ہوتے، ان کا معاملہ زیر بحث نہیں ہے، ان کے لیے تو اتنا ہی بہت ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ صورتیں یاد کر لی ہیں، انہوں نے کچھ مسائل حفظ کر لیے ہیں، وہ کسی مسجد میں چلے گئے، کوئی خدمت انجام دے، یا کسی خاص فن کو پڑھانے کے عالم ہے، کوئی صرف پڑھا رہا ہے، کوئی نحو پڑھا رہا ہے، کوئی علم کلام پڑھا رہا ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن دین کے معاملے پر جب بحیثیت مجموعی آدمی بات کرنے کے لیے نکلے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اصل ماخذ اور اصول سے واقف ہو۔ وہ ایسا نہیں ہوگا تو اس کے ہاں ایک خاص طرح کا تعصب پیدا ہو جائے گا، اس سے فرقہ بندی جنم لے گی، اس کے نتیجے میں ایسی چیزیں سامنے آئیں گی کہ جو علم و عقل کی معیار پر پوری نہیں اتریں گی، اور ردی چیزوں کو آپ دین کی طرف نسبت دے دیں گے، اور اس طرح ایک جزیے سے دوسرے جزیے اور دوسرے جزیے سے تیسرے جزیے کی طرف جانے کا عمل لوگوں کو بالکل ایک پیچیدہ صورتحال میں ڈال دے گا۔ یہ بات یاد رکھیے، خواہ لوگ اس پر جتنی چاہے تنقید کریں، دین فطرت پر مبنی ہے، فطرت کی بساط انتہائی سادہ ہے، اور قرآن مجید کا استدلال کا طریقہ بھی یہی ہے۔ جب آپ اس پر اپنے فکر کی بنیاد رکھیں گے تو آپ کی بات ایسی 2 اور 2 4 ہوگی، ایسی واضح ہوگی کہ گویا بس لوگ اس کو سنیں گے اور یہ کہیں گے کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ شاہ صاحب، ایک پہلو اور سامنے آتا ہے، لوگ عام طور پہ پیش کرتے ہیں کہ ماضی کی اس روایت میں دین پر غور و فکر کا جو کام ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، اس لیے ہمارے سامنے مختلف فقہا کی الگ الگ فقہ بھی موجود ہے، لیکن جو بڑے اذہان پیدا بھی ہوئے، مثلا شاہ ولی اللہ ہیں، ان میں کچھ نہ کچھ تطبیق کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ایک پہلو بہت نمایاں کے سامنے آتا ہے کہ ماضی کے لوگوں نے غور و فکر کیا، وہ نیک بھی تھے، زمانہ رسالت سے قریب بھی تھے، براہ راست زبان سے واقف بھی تھے۔ اب اگر ہم اثر نو طور پہ کریں گے تو اس میں خواہش کا غلبہ، زمانے کی دوری، اور اسی طرح براہ راست ان علوم کے ساتھ ہماری جس کو آپ کہتے ہیں انہیرنٹ وابستگی نہیں ہے، تو امکان زیادہ ہے کہ ہم خطا کی طرف چلے جائیں گے۔ تو اس میں بہتر طریقہ دین کے معاملے میں صاحب رستہ یہی ہے کہ جو ہوا وہ ہے ان میں سے ہی آپ اگر کسی کا انتخاب کر لیں، گویا ایک 4 فقہوں کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ کو یہ رستہ پیدا کر لیں تو یہی ایک بہتری کا رستہ ہے جس میں ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جو آدمی اس پر اکتفا کرنا چاہتا ہے ضرور کرے، میں تو یہ نہیں کہتا کہ ہر آدمی ضرور یہ کام کرے، لیکن اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس پر طعن و تشنیع کیا وجہ ہے؟ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ آپ پر ایمان لائے، کیا ان میں کمزور مسلمان نہیں تھے؟ کیا ان میں ضعیف مسلمان نہیں تھے؟ قرآن مجید میں کیا ان ضعفاء پر تبصرے نہیں کیے گئے؟ یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کا ایمان بڑا مضبوط تھا، وہی بات یہ ہے کہ ان میں سب ابو بکر و عمر تو نہیں تھے، سب عثمان و علی تو نہیں تھے،
سب معاذ بن جبل اور ابو عبیدہ بن الجراح تو نہیں تھے، یعنی ان میں بھی ہر طرح کے لوگ تھے. یہاں تک کہ قرآن مجید تو خود مدینے کے اندر منافقین کی سازشوں سے پردہ اٹھاتا ہے. اسی طرح قریبی دور کے لوگ تھے جن کے مابین اختلافات بھی ہوئے، جنگیں بھی ہوئیں، تدبیر کے معاملے میں بھی اختلافات ہوئے، پھر تو یہ ہونا نہیں چاہیے تھا کسی طرح سے بھی. تو یہ بالکل ایک بے معنی منطق ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دین کا علم ہو یا کسی اور علم و فن کا معاملہ، وہ ایک رواں بہتے ہوئے دریا کی طرح ہوتا ہے، اس میں نئے نئے پہلو سامنے آتے رہتے ہیں، اور کوئی بھی آدمی اگر اس میں کوئی بات کرتا ہے تو آپ اس کی بات کو دلیل کی بنیاد پر دیکھیے. یہ آپ پابندی لگا دیں گے اگر، اصل میں دیکھیے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا عام طور پر کہ اتنے طویل عرصے سے کسی نے یہ بات تو نہیں کہی، بھائی آپ کہنے کب دیتے ہیں؟ جو کہنے کی جسارت کرتا ہے پگڑی پونجی غائب اس کی. سب سے پہلے تو یہی درس آپ دیتے ہیں کہ تمہیں حق ہی نہیں ہے اس بات کا. تو لوگ ظاہر ہے کہ ڈرتے ہیں اس بات سے. کون آدمی ہے کہ جو سب کی تان و تشنیع کا مورد بن جائے گا اس کے نتیجے میں؟ تو اس لیے آپ انکریج کیجئے، حوصلہ افزائی کیجئے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بہت بڑی غلطی کر دے گا. اگر اچھا ماحول پیدا کریں، حوصلہ افزائی کریں، نئی تحقیق سامنے آئے تو آپ خراج تحسین پیش کریں. یعنی ایسی بہت سی نئی باتیں ہیں کہ جو سامنے آئیں گی تو آپ یہ کہیں گے کہ ہم اس سے اتفاق نہیں کر پا رہے، اس میں استدلال کی یہ کمزوری ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کچھ نئے سوالات سامنے آئے ہیں، نئے زاویے سامنے آئے ہیں، سوچنے کے نئے طریقے سامنے آئے ہیں. علم میں جب تک آپ غلط بات کے لیے بھی ایک اچھی فضا پیدا نہیں کریں گے کہ وہ کہی جائے، بیان کی جائے، تجزیے سے گزرے، اور بغیر تان و تشنیع کے، بغیر تکفیر کے، بغیر تفسیق کے، بغیر تضلیل کے ایک آدمی کی بات کو علمی طریقے سے سنا جائے، پھر اس کی غلطی اس پر واضح کی جائے، یہ فضا اگر پیدا نہیں کریں گے تو اسی طرح کا جمود ہوگا جس کا ہم اس وقت مشاہدہ کر رہے ہیں. اس کے بعد کون آدمی یہ ہمت کرے گا؟ یعنی جو یہ ہمت کرے وہ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالے، آبرو کو بھی خطرے میں ڈالے، اپنے تعلق کو بھی خطرے میں ڈالے، سب مل کر اس کو گمراہ قرار دے کر امت سے نکالنے کی صحیح بھی کریں. تو مجھے بتائیے کہ اس کا حوصلہ پھر کون کرے گا؟ یہ مغرب میں کیا ہوا ہے؟ وہی فضا پیدا کی گئی ہے یونیورسٹیوں میں، ان کی اکیڈمیز میں، ان کے علمی حلقوں میں، کہ ہر چیز کو انکریج. ایسی ایسی تحقیقات میں نے پڑھی ہیں جو پی ایچ ڈی کے لیول پر ہیں، ان اساتذہ کی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ ان کو بڑا مقام حاصل ہے کسی فن میں، بالکل ہی بے معنی چیزیں. یعنی ان کے اوپر تنقید کی جائے، ان کو ادھیڑ کر رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو قدر افزائی کے ساتھ دیکھا گیا ہے. اس پہلو سے نہیں کہ ان کی بات درست ہے، اس پہلو سے کہ انہوں نے علم کی ایک خدمت کرنے کی کوشش کی ہے. جو بھی بڑا آدمی علم کی خدمت کرنے کی کوشش کرے گا وہ غلط نتائج تک بھی پہنچے گا، تو پہنچنے کا راستہ جب وہ طے کر رہا ہوگا تو آپ کے سامنے بہت سی چیزوں کو نمایاں کر دے گا، بہت سے نئے سوالات سامنے لے آئے گا. یہ فضا ناگزیر ہے، یہ ضروری ہے. ہمارے ہاں جو فضا اس کے لیے پیدا کر دی گئی ہے اس میں علم آگے بڑھ نہیں سکتا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ دین میں بھی جمود میں مبتلا ہوں گے، آپ دنیا کے معاملات میں بھی اسی طرح پستی میں اتریں گے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ دینی علم میں اس طرح کے جمود کو روا رکھا جائے اور پھر اس کے اثرات باقی علوم پر نہ پڑیں. رویے اس طرح تشکیل پاتے ہیں جب علم کی قدر افزائی کا رویہ ہی نہیں، کسی نئی تحقیق کے خیر مقدم کا رویہ ہی نہیں، جب اس کو دیکھنے کے لیے لوگ اسی عزت اور احترام سے آگے نہیں بڑھتے جس کی روایت ہمارے ہاں ڈالنی چاہیے. یونیورسٹیوں میں تو وہ ان کے پیچھے آپ تالی بجانا شروع کر دیتے ہیں، ان کے خلاف لابی کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں دسیوں ایسی مثالیں دے سکتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو ذرا بہت بہتر طریقے سے سوچنے والے تھے، اپنی بات کہنے والے تھے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا. ہماری یونیورسٹیوں میں کیا ہوا، ہمارے تعلیمی اداروں میں کیا ہوا. کیا کسی مدرسے میں کوئی آدمی مجموعی مدرسے کی فکر سے اختلاف کر کے جی سکتا ہے؟ ہماری یونیورسٹیوں میں جو عام طور پر لابیاں کام کر رہی ہوتی ہیں اس سے ہٹ کے کوئی بات کر سکتا ہے؟ اس کے بعد آپ کیسے یہ خواب دیکھتے ہیں کہ یہاں علم پیدا ہو جائے گا اور تحقیق میں کوئی نظرت پیدا ہو جائے گی؟ جو فضا آپ کے ہاں یعنی مسلمان کی حیثیت سے ہماری اصل شناخت اسلام ہے. تو اگر اسلام اور اس کے علوم کے بارے میں ہمارا حال یہ ہوگا تو باقی چیزوں پر بھی اس کا اسی طرح سے اثر پڑے گا. یہ کوئی استدلال نہیں ہے. کوئی آدمی عافیت کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے کرے، لیکن علم یہ چاہتا ہے کہ ہر چیز کا اس کی بنیاد سے جائزہ لیا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سائنس کو پڑھ رہے ہیں اور اس سے پہلے ایک کسر نیوٹن نے بنا دیا ہے تو اب اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہی معاملہ دین کا بھی ہے، یعنی دین کو چیلنج نہیں کیا جا رہا ہوتا. دین تو نام ہے قرآن کا، دین نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا اور آپ کی سنت کا. یہ زیر بحث وہ نہیں ہوتا. زیر بحث وہ فہم ہے جو انسانوں کا فہم ہے، اور وہ سارے مل کر بھی غلطی کر سکتے ہیں.
اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہمارے سامنے پوری مسیحی ملت ہے، پوری مسیحی ملت، سینٹ پال کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، سینٹ اگسٹائن کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، سینٹ ایکویناس کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ جو آپ کے پوپ ہوتے ہیں بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر یہ اس غلطی پر متربع ہو سکے جس پر قرآن مجید متربع کر رہا ہے، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کی الوہیت کے معاملے پر، کفارے کے عقیدے پر۔ میں کہتا ہوں کہ اتنی واضح دلیلیں موجود ہیں، کہاں قرآن میں نہیں، صرف خود انجیل میں، کہ اگر آدمی اس سے نکل جائے کہ مجھے بہرحال اسی روایت کے اندر جینا ہے، اس سے نکل جائے، تو ان کے اندر سے وہ لوگ پیدا ہوں کہ جو کھڑے ہو کر گواہی دیں کہ سینٹ پال نے یہاں یہ غلطی کی تھی، سینٹ ایکویناس نے یہاں یہ غلطی کی تھی، استدلال میں یہ خرابی ہے، کیتھولک مسیحیت کی یہ بنیادیں ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ نے جب کسی ثانوی ماخذ پر ایک مرتبہ اس کی بنیاد رکھ دی تو اس کے بعد تو بس پھر یہ ہے کہ سارے لوگ وہی تسبیح پڑھتے رہیں گے۔ تو یہ کون سی تعلیم ہے جو دی جا رہی ہے؟ باقی جن میں حوصلہ نہیں ہے انہیں کون کہتا ہے؟ ان کے لیے صحیح یہی ہے کہ وہ جس زندگی میں جی رہے ہیں جیتے رہیں۔ وہ فضا پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ علم کا استقبال کیا جائے، اگرچہ اس کے نتائج سے آپ کو اتفاق نہ ہو۔ جب آخری 5 منٹ ہمارے پاس باقی ہیں، ایک پہلو جو اس پوری بحث میں میں چاہتا ہوں ذرا فوکسڈ ہم آپ بات کر لیں مختصر، وہ یہ کہ یہ جو استدلال ہے کہ جو زبان ہے، زبان قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، ہم تو برصغیر میں پیدا ہوئے، اردو بولتے پڑھتے لکھتے رہے، ہم نے کچھ مشق مہارت پیدا کر کے اس زبان کو سمجھنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ جو عرب تھے، وہ لوگ جو زمانے رسالت کے قریب تھے، وہ لوگ جن کی مادری زبان عربی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کی الفاظ کا ایک مدعا، معنی، مفہوم آج ہم برآمد کر رہے ہیں اور وہ جو زبان سے براہ راست واقف تھے وہ اس کو نہیں جان سکے؟ یہ آرگومنٹ، عقلی آرگومنٹ عام طور پہ دیا جاتا ہے کہ مثلا زبان، ان کی زبان، ان کا محاورہ، ان کے اسالیب، اور آج ایک آدمی برصغیر کا اردو اسپیکنگ اٹھتا ہے اور وہ یہ سمجھاتا ہے کہ نہیں، پہلے کے لوگ جو عرب تھے انہوں نے بات ٹھیک نہیں سمجھی۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا اس زمانے کا ہر آدمی علمی کام کرنے کے لیے بیٹھا تھا؟ اس نے قرآن مجید پر تدبر اور تفحص کو اپنا موضوع بنایا تھا؟ صحابہ کرام کی جماعتی کو دیکھ لیں، ان کی بڑی اکثریت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی۔ وہ کبھی مہاجرت کر رہے ہیں، کبھی ان کو جنگیں درپیش ہیں۔ ان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ بدو ہیں، جنہوں نے چند بڑی بڑی باتیں سمجھی اور اس کے بعد اپنے علاقوں کو چلے گئے۔ کچھ لوگ ہیں جن کا علمی ذوق ہے، کچھ لوگ ہیں کہ جو لیڈر اور رہنما ہیں، وہ قومی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تو تدبر اور تفحص یہ ناگزیر چیز ہے۔ یعنی زبان تو آپ کی ہے، قرآن مجید کو آپ دیکھیے، ایک عام آدمی کی حیثیت سے آپ اس کو پڑھتے ہیں، تذکیر حاصل کر لی، نصیحت حاصل کر لی، جو ضروری احکام دیے گئے تھے آپ نے عمل کر لیا ان کے اوپر، لیکن اس کے اندر اتر کر اس کے غوامض کو سمجھنا، اس کے اسرار کو سمجھنا، خود صحابہ کرام سے اس کی ابتدا جب ہوئی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہو یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہو یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہو، یہ علماء صحابہ ہیں۔ پھر اس کے بعد بھی آپ دیکھتے ہیں کہ تابعین میں بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو اپنا موضوع بنایا۔ تو علم اصل میں علمی کام، تدبر اور تفحص سے آگے بڑھتا ہے، اس میں یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دیوان غالب مرتب ہو گیا، اب ایک کرخن دار بھی ہے، مثال کے طور پر دلی کا ایک دکاندار بھی ہے، چونکہ زبان اس کی ہے تو اس لیے اس کے سارے رموز و غوامض کو سمجھ لے گا۔ علامہ اقبال ہے، انہوں نے اردو میں لکھا ہے یا فارسی میں لکھا ہے، ہر فارسی دان اس بات کو جانتا ہے کیونکہ اس کی زبان ہے۔ نہیں، ایک چیز تدبر اور تفحص ہے، اس کا سلسلہ نہیں روکا جا سکتا، یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور جب کوئی آدمی اس پر کام کرے گا تو کیا وہ اردو زبان میں بیٹھ کر کام کر دے گا؟ یعنی ظاہر ہے کہ وہ سارے ذخیرے پر نگاہ رکھے گا، جو فارسی میں بھی ہے، جو انگریزی میں بھی ہے، جو اردو میں بھی ہے، جو اس سے پہلے عربی میں بھی تھا، سارے ذخیرے کو دیکھے گا۔ اسی طرح زبان کیسے سمجھنی ہے، کیا جاننا ہے، اس کی تمام چیزیں محفوظ طریقے پر چلی آ رہی ہیں، انہی میں مہارت پیدا کی جا رہی ہے۔ تو ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ آپ امام شاطبی کو کہیں گے کہ تم نے موافقات جیسی کتاب کیوں لکھ دی؟ ابن حزم سے کہیں گے کہ تم نے یہ بالکل ہی ایک نیا مدرسہ فکر کیسے بنا ڈالا، اس سے پہلے کی تو ایک روایت چلی آ رہی تھی۔ ابن تیمیہ کے بارے میں کہیں گے کہ پہلی روایت کو کیوں چیلنج کر ڈالا؟ اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں خود شاہ ولی اللہ ایک بہت بڑے آدمی ہیں اور ان کا چیزوں کو دیکھنے کا انداز بالکل مختلف ہے۔ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کو دیکھیے، ایک بالکل نئی تعبیر وجود پذیر کر دی، اس سے سخت اختلاف رکھنے کے باوجود اس کو ایک علمی کام کی حیثیت سے دیکھا جانا چاہیے۔
ٹھیک ہے صاحب، آخری ایک پہلو سے یہ بتائیے گا کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں زبان کی، چاہے وہ اس عہد کا کوئی فرد ہو یا آج کا کوئی فرد ہو، جب وہ یہ زبان کا معنی، مفہوم، مدعا بیان کرے گا تو یہ بات تو ناگزیر ہے نا کہ زبان اگر الفاظ میں ہے تو وہ چاہے غالب کے شاگرد ہی حال ہی کیوں نہ بیان کر رہے ہوں، لیکن شعر کو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ ناگزیر ہے، اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ جو زبان کا ذخیرہ ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، یہ انہی عربوں سے مرتب ہونا شروع ہوا، اس کے بعد عجم کے بہت بڑے علماء اس میں سے اٹھے۔ آپ دیکھیے ایک زمخشری کی حیثیت کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ سیبوے کی حیثیت کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ دونوں عرب نہیں۔ تو اس لیے عربی زبان کا علم ہے وہ جاری ہے، اس کے ذخائر موجود ہیں، ان کی بنیادیں موجود ہیں، ان کو لوگ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ کوئی آدمی اس میں غلطی کرے گا، متربع کر دیا جائے گا، بڑی سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ خود ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، لیکن عربی زبان سے مراجعت کیسے ہونی چاہیے اس کے اصول بالکل غلط طے کیے ہیں۔ نئے لوگوں میں بعض لوگ ہیں، میں اس کا ذکر کسی وقت تفصیل سے کروں گا، تو اس میں بھی آپ بتا سکتے ہیں ان کو کہ آپ کی غلطی یہ ہے، جہاں غلطی ہو وہ بتانی چاہیے۔ اس طرح کے استدلالات قائم کر کے آپ کسی غلط بات کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ اور میں آخری بات یہ کہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ آپ ایک آدمی کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم فلاں وقت میں اور 14 صدی کے بعد اور اس عمر میں یہ بات کر رہے ہو، تو اچھا جو پہلوں نے بات کر رکھی ہے وہ آپ کے نزدیک بڑی محکم بات ہے، تو ذرا اس کا استدلال واضح کر دیجئے، سمجھا دیجئے لوگوں کو۔ اور ان کی بات بھی عربی زبان میں جس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، جیسے قرآن مجید میں۔ غلطی واضح ہو جائے گی، معلوم ہو جائے گا، اس میں بھی وہ سارے مراحل سے گزرنا ہوگا نا آپ کو۔ تو اس لیے یہ ایسی باتیں ہیں جو لوگ کرتے رہتے ہیں۔